السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم قرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله المولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، شہادت کربلا محفل میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، اس محفل مبارکہ کے روح رواں جناب محترم عزت مآب محترم المقام صوفی میزان الرحمان صاحب دام ظلکم علینا و صاحب صدر اجلاس و وقار گرامی قدر محترم محسن صاحب نائب صدر جامعہ احمدیہ سنیہ و وقار گرامی قدر حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، آج کے اس محفل پاک کے ناظم اجلاس جناب محترم مولانا ظفر اللہ صاحب قبلہ مد ظلہ العلی و جملہ علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم سید عرب و عجم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرور عالم رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان اللہ کی برہان مالک فیضان محبوب ذیشان صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین سکون دارین المزین بکل زین
المنزہ من کل عیب والشین جاد الحسن والحسین، یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطا، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا، یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون، یعنی نور الافئدۃ والعیون، یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین، جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلہ، یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن، جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خداوندی، یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ كُبْرَىٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیعا یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتو آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند اپنے بنگلہ انداز میں غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، خادمانہ طور پر، عاجزانہ طور پر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے۔ آپ کا جو بنگلہ انداز درود شریف پڑھنے کا ہے، آج مجھے کچھ والہیت نظر نہیں آئی، شاید وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے آپ نے بڑے دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر آپ نے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش نہیں کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ دل کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیے۔ جورے ٹان جورے ٹان جورے بولیں۔ اللہم صلی علی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔
حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور استاد زمن حضرت مولانا حسن فرماتے ہیں کہ خشک ہو جا، خشک ہو کے خاک مل جا، خاک تجھ پہ اے فرات، دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، مختصر سے وقت میں آج میں بارگاہان اہل بیت میں اپنا نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ محفل پاک شہدائے کربلا محفل ہے، اس میں شہدائے کربلا کی مقدس بارگاہوں میں اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین کی مقدس بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین کربلا کی دھرتی پر اپنے ماننے چاہنے والوں کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو، کنبداروں کو، عزیزداروں کو 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کربلا پہنچے، دین کی حفاظت کے لیے معرکہ کربلا رونما ہوا۔ یزیدیوں نے کہا کہ حسین اپنے ماننے چاہنے والوں کو کٹوا رہے ہیں، اپنے غلاموں کو کٹوا رہے ہیں، اپنے مریدوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے عشاق کو بھیج رہے ہیں، ان کے بچے کٹیں گے جب ان کے سامنے تو یہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحابان حسین شہید ہو چکے۔ اس کے بعد پھر کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اس پر آج ہمیں اور آپ سب کو غور کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم و ستم بھی اکٹھا ہے کربلا کے میدان میں، صبر و رضا بھی اکٹھا ہے کربلا کے میدان میں۔ کائنات عالم میں مستقبل کا ظلم بھی وقت سے پہلے پہنچ گیا ہے کربلا کے میدان میں، حال کا ظلم بھی سمٹ کر پہنچ گیا ہے کربلا کے میدان میں، ماضی کا ظلم بھی ملے گا آپ کو کربلا کے میدان میں، نمرودی تیور بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، فرعونی تیور بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، بو جہلی تیور بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، بو لہبی تیور بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، امیہ کا تیور
کفر بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، یزید کی یزیدیت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، شیطان کی شیطانیت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، خناس کی خناسیت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، اے لوگو بلما بعور کی حرکت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ظلم و ستم کے یہ سارے تیور تمہیں مل رہے ہیں کربلا کے میدان میں، خدا کی قسم وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیور ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، ایوبی صبر بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، سلیمانی شوکت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، عیسوی جمال بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، موسوی جمال بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، داؤدی خلافت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، یوسف کا حسن تمکنت بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، آدم کی آدمیت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، عیسیٰ کا جمال بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، زکریا کی معصومیت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، یحییٰ کی شہادت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، یعقوب کا اعتماد بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں۔ اے لوگو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں، اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی ملے گا تمہیں کربلا کے میدان میں، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بھی ملے گی تمہیں کربلا کے میدان میں۔ ان سب کو یکجا سمیٹ دو تو حسین بن کر تاریخ کربلا صبر کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے۔ خلیل بھی سرے باغ ارم یہ مان گئے کہ وفا شعاروں کے ہیں میر کارواں شبیر۔ حضرت سیدنا امام حسین نے یہ ذہن عطا فرمایا تھا۔ ویسے تو کربلا کے بے شمار واقعات ہیں، مگر اس مختصر سے وقت میں بس اتنا کافی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین نے یہ ذہن دیا کہ تم آل نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، آل محمد کو دیکھنا چاہتے ہو، آل رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، تو حضرت علی اکبر تڑپ کر سامنے آئے، کہا بابا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت علی اصغر پالنے میں جھول رہے ہیں، حضرت سکینہ پیاسی پڑی ہوئی ہیں، آل نبی، آل رسول، آل محمد، اہل بیت نبوت و رسالت میدان میں جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایسے عالم میں سکینہ بول پڑی، اے چچا عباس آپ مجھے اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے نا، آپ میری ہر آرزو خواہش اور تمنا پوری کرتے تھے نا، اے چچا عباس کیا آج آپ اپنی پیاسی بھتیجی کو نہر فرات کا پانی نہیں پلاؤ گے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس علمبردار حسینی فوج کے سپہ سالار ناموس رسالت کے محافظ و نگہدار نے اپنے خیمے میں ایک نگاہ دوڑائی، ایک سوکھا و مشکیزہ نظر آیا، اٹھایا اور کاندھے پر ڈال لیا، چلے اپنی سکینہ کو پانی دینے کے لیے۔ 22,000 کی یزیدی فوج ہے نگاہ کے سامنے، فوج اشقیہ ہے نگاہ کے سامنے، بچتے بچاتے حضرت عباس علمبردار نہر فرات میں اتر گئے۔ شیر خدا کا شیر بہت پیاسا تھا، اٹھایا ایک چلو پانی کے پی لوں، جو ہی پانی کا چلو منہ کے قریب لے گئے، اسی پانی کے آئینے میں سکینہ کی موہانی صورت نظر آ گئی۔ سکینہ نے بھی تصور کی دنیا میں ایک سوال کیا، اے چچا عباس کیا تمہیں میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلا لو پلا لو تب کھانا پینا؟ اتنا یاد آنا تھا کہ عباس علمبردار نے پانی پھینک دیا۔ گھوڑا بھی تو بہت پیاسا تھا، گھوڑے نے پانی میں منہ لگایا تو شاید اسے بھی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ سر اٹھا کر اپنے وفاکیش مالک کو دیکھا، تصور کی دنیا میں مالک نے کہا بیٹے تو پانی پی لے۔ تصورات کی دنیا میں گھوڑے نے یہی جواب دیا ہوگا، جب میرا مالک پانی نہیں پی سکا تو میں کیسے پانی پی لوں؟ میرے آقا میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، جب میرا مالک پانی نہیں پی سکا ہے تو میں کیسے پانی پی لوں؟ پانی لیا مشکیزے میں، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑوں کی ایڑ لگائی، چلے اپنی سکینہ کو پانی دینے کے لیے۔
یزیدی فوج کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ ایک قطرہ پانی بھی اگر خیمہ حسینی میں پہنچتا ہے تو نتیجہ قہر الہی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اتنے تیر چلے ہیں، اتنے تیر چلے ہیں، اتنے تیر چلے ہیں ایک اکیلی یکا و تنہا جان پر کہ بچتے بچاتے متواتر خیمے کی جانب گھوڑا دوڑاتے رہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چند قدم چلے ہیں شقیوں کے جھرمٹ میں کہ ایک یزیدی نے نشانہ تاک کر ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا بازو شہید ہو گیا۔ ایک جمپ لگائی، ایک جست لگائی، مشکیزہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے ہیں شقیوں کے جھرمٹ میں کہ ایک اور ازلی بدقسمت نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا۔ ایک جمپ لگائی، مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبا لیا ہے اور نظر ہے اپنے اس خیمے پر جہاں سکینہ پیاسی ہو کر پانی کی صدا دے رہی ہے، مگر وائر قسمت کے پیچ و خم کہاں ٹوٹی ہے کمن، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب۔ سکینہ سامنے ہے، خیمہ سامنے نظر آ رہا ہے، ایک چھلانگ لگائی کہ پہنچے۔ شمر لعین نے آواز دی اتنے تیر برسا دو، اتنے تیر برسا دو، اتنے تیر برسا دو مشکیزے پر کہ پانی کا ایک ایک قطرہ حسین کے بھائی کے خون کے قطرے سے پہلے زمین میں بہ جائے۔ ایک ظالم نے ایسا نشانہ تاک کر تیر چلایا تھا مشکیزے کے نچلے حصے پر کہ سارا پانی زمین میں بہ گیا۔ جب پانی زمین میں بہ رہا تھا تو چچا عباس نے آواز دی افسوس بھتیجی چچا تیرے کام نہ آ سکا، افسوس بھتیجی تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہا دیا، افسوس بھتیجی تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ تڑپتے ہوئے اور بلکتے ہوئے بھائی عباس نے آواز دی شیر خدا کے نور عین لخت جگر مرتضی کی خبر لو، بھائی بھائی دنیا سے جا رہا ہے۔ امام حسین بے تابانہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں پہنچے ہیں، اتنے میں حضرت عباس علمبردار دم توڑ چکے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسین اپنے وجود نازنین سے بھائی کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ کس قدر پریشانیوں کی زد میں آئی ہوئی منزل ہے کہ امام حسین نے زندگی کی ساری قوت اکٹھا کر لی ہے۔ نگاہ ڈالتے ہیں بھائی کے لاشے پر تو تڑپ کر رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھیا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اپنے وجود نازنین سے امام عالی مقام راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین بھائی کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی اے بیٹی سکینہ تیرا چچا آیا ہے۔ کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ تیرا چچا جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام حسین اے بیٹی سکینہ تیرے چچا نے وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے نہیں آیا ہے، تیرا چچا شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ امام حسین یہ لاش لے کر خیمے میں تشریف لائے، عباس علمبردار کی لاش کو لا کر خیمے میں رکھا اور سکینہ جیسی مظلوم اور کم عمر بچی عباس علمبردار کے سرہانے آ کر بیٹھتی ہیں، سر ہلاتی ہیں اور کہتی ہے اے چچا عباس آپ اتنا چپ ہو گئے، اے چچا عباس آپ اتنا خاموش ہو گئے، اے چچا عباس آپ اتنا روٹھ گئے، اے چچا عباس آپ اتنا غصہ ہو گئے، اے چچا عباس مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو دریا بھیجا تھا، اے چچا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا سے جاتے جاتے اپنی بھتیجی سے روٹھ کے گئے ہو یا خوش ہو کے گئے ہو۔ اے چچا عباس ایک بار اپنی آنکھیں کھول دو اور ایک بار اپنے لبوں سے بول دو کہ تیرا چچا تجھ سے روٹھا نہیں ہے، تاکہ تیری پیاسی بھتیجی کو
قرار آ جائے۔ مشیت الہی سکینہ سے کہہ رہی تھی، اے سکینہ ایک بار جو دنیا سے چلا جاتا ہے قدرت کا حکم اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بولا نہیں کرتا ہے، اے سکینہ ایک بار جو دنیا سے چلا جاتا ہے قدرت کا حکم یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اہل جسم و جسمانیات کے سامنے اس طرح سے آیا نہیں کرتا ہے، مگر سکینہ بار بار کہہ رہی ہے، اے چچا واپس آ جاؤ، اے چچا پلٹ آؤ، اے چچا تمہیں میری قسم واپس آ جاؤ، پھر نہ مانگے گی سکینہ کبھی پانی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مگر چچا کہاں پلٹنے والے تھے؟ ایسے عالم میں حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تقریر کا اب کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور بانیان محفل کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صوفی میزان صاحب نے یہ 10 روزہ شہدائے کربلا محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل پاک کے انعقاد سے دین و سنیت کو اور مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت کو جو تقویت پہنچتی ہے، جو فائدہ پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل مبارکہ کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ایسی محفل پاک منعقد ہوتی رہے۔ اور اگر آج حضرت مولانا جلال الدین صاحب کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر آج اس محفل میں ذکر نہیں کیا گیا تو یہ محفل ادھوری رہ جائے گی۔ آج سے 33 سال پہلے حضرت مولانا جلال الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس محفل پاک کو منعقد کیا تھا، اور بعد میں حضرت جناب صوفی میزان الرحمان صاحب نے اس محفل پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس محفل کو ایسی تقویت پہنچائی ہے، ایسی تقویت پہنچائی ہے، اتنی تقویت پہنچائی ہے کہ آج اس محفل پاک کا نام صرف ہندوستان ہی میں نہیں گونج رہا ہے، سری لنکا میں بھی گونج رہا ہے۔ چٹاگانگ کی آج کی محفل کا نام صرف سری لنکا ہی میں نہیں، پاکستان ہی میں نہیں، بلکہ عرب ممالک کے علماء کو اور جامعہ ازہر شریف کے علماء کی بھی ان کی وساطت سے ہمیں زیارت نصیب ہو گئی، جنہوں نے مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی ہے۔ ان کی تقریر سے آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور میں نے یہ سمجھا کہ ان کی تقریر سے اتنا بڑا میسج گیا ہے دنیا میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلک تو بریلی کا مسلک ہے، یہ سنت جو ہے صرف چٹاگانگ میں بستے ہیں، ڈھاکہ میں تو اتنی سنی ہے نہیں، کھلنا میں تو اتنی سنی ہے نہیں، سلہٹ میں تو اتنے سنی ہے نہیں، یہ صرف چٹاگانگ ہی میں سنیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ صوفی میزان الرحمان صاحب کی دین ہے، یہ جلال الدین کی دین ہے کہ یہ چٹاگانگ میں سنیت کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ آج حضرت یسری زبر الحسینی الازہری کی تقریر سے یہ میسج گیا ہے کہ جامع ازہر شریف میں بھی دین و سنیت کا پیغام دیا جا رہا ہے، مسلک حق کا پیغام دیا جا رہا ہے، اہل سنت و جماعت کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہاں بھی عشق رسالت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سلاسل مبارکہ ہیں، سلسلہ شاذلیہ کے بزرگان دین ہوں، سلسلہ قادریہ کے ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے ہوں، سلسلہ نقشبندیہ کے ہوں، سلسلہ چشتیہ کے ہوں، ان سب بزرگوں نے جو ہے مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کی ہے۔ آج میں اس محفل پاک میں آج میں اس محفل پاک میں چورا شریف کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود شریف جو ہے صرف اتنا درود پڑھنا چاہیے جتنا درود نماز میں پڑھا جاتا ہے۔
یہ جتنے وہابی، دیوبندی، قادیانی، مودودی، نیچری، چکڑالوی، اہل حدیث، اہل قرآن، یہ خاکساری، یہ احراری، یہ جتنے ادیان باطلا، فرقہائے باطلا، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول ہیں، یہ درود پڑھتے ہیں، صرف نماز والا درود پڑھتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اور جتنے درود کے صیغے ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، مگر چورا شریف کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سید شاہ عبد الرحمن چوروی۔ انہوں نے درود شریف پر ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ جب میں چورا شریف گیا، جب میں سری کوٹ گیا اور سری کوٹ کے علماء مجھے چورا شریف لے کر گئے، چورا شریف میں حضرت سیدنا عبد الرحمن چوروی کے مزار پر میں نے حاضری دی۔ ایک موٹی ضخیم کتاب آپ کے مزار پر رکھی ہوئی تھی۔ یہاں تو وہ تاج رکھ دیتے ہیں، امام قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، مزار کے اوپر ایک بڑا سا ریڈی میڈ امامہ لا کر، صافہ لا کر قبر پہ رکھ دیتے ہیں، مگر میں نے وہاں دیکھا کہ آپ کی قبر پر ایک بڑی ضخیم موٹی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون سی کتاب قبر پر رکھی ہوئی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت سید شاہ عبد الرحمن چوروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے درود شریف پر۔ یہ کتاب ایک جلد پر نہیں ہے، 2 جلد پر نہیں ہے، 3 پاروں پر نہیں ہے، 10 پاروں پر نہیں ہے، 15 پاروں پر نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور عبد الرحمن چوروی، سینٹر ہے سری کوٹ، توفیق رجا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، یہ وہ حضرت سید شاہ عبد الرحمن چوروی ہیں کہ جن کے مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت یہاں چٹاگانگ میں نہیں آئے، مفتی اعظم نہیں آئے، حجت الاسلام نہیں آئے، میرے والد حضور ریحان ملت نہیں آئے، مفتی اعظم عالم اسلام بنگلہ دیش میں نہیں آئے، مگر اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ کے یہاں پہنچ گیا، مسلک اعلیٰ حضرت آپ کے یہاں آ گیا۔ یہ آپ کے یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کون لایا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سید شاہ عبد الرحمن چوروی کے مرید و خلیفہ نے جب آپ کے یہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تو مدرسے کی بنیاد رکھتے وقت کہا، احمدیہ سنیہ کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو بنیاد رکھتے ہوئے حضرت طیب شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں آج اس مدرسے کی بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ جو کام مسلک اعلی حضرت کا سری کوٹ کے بادشاہ نے کر دیا، جو کام مسلک اعلی حضرت کا شہنشاہ سری کوٹ نے کر دیا، جو کام مسلک اعلی حضرت کا آپ کے پیر و مرشد نے کر دیا، اور آج حضرت سید طاہر شاہ صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ کوئی ہو، آپ مرید کسی کے ہو، اشرفی ہو جاؤ، آپ مرید ہو جاؤ، طیبی ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ، طاہری بن جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ اگر تم سنی ہو، اگر سنی ہو تو سہروردیت کام آئے گی، اگر تم سنی ہو تو نقشبندیت کام آئے گی، اگر تم سنی ہو تو قادریت کام آئے گی، اگر تم سنی ہو تو چشتیت کام آئے گی، اور اگر تم سنی نہیں ہو تو قادریت کام نہیں آئے گی۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی پر زور دیا ہے
کہ سنی بن کے رہو. ہمارے یہاں سلسلے کا تعصب نہیں ہے. ہم سلسلے کا تعصب نہیں رکھتے ہیں کہ یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ ابو العلائی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ فلاں پیر کا مرید ہے. ہم سلسلے کا تعصب نہیں رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو عقیدہ دیکھتے ہیں. اگر عقیدہ درست ہے تو اس کی عقیدت بھی کام آئے گی، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عقیدت کام نہیں آئے گی. اس لیے ہم حضرت سید شاہ عبد الرحمن چوروی کے مرید و خلیفہ حضرت سید احمد اللہ شاہ کے احسان مند ہیں. حضرت سید طیب شاہ کے ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت، اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت اور عشق رسالت کا پیغام آپ کے ملک میں وہ لے کر آئے. اور ویسے تو بنگلہ دیش جو ہے وہ اولیاء کی سرزمین ہے. سلہٹ میں حضرت جلال الدین آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے دین اسلام کی خدمت فرمائی. حضرت باجیز بستانی آپ کے شہر میں آرام فرما رہے ہیں. یہ مائی بھنڈار کے اولیاء کرام، یہ امیر بھنڈار کے اولیاء کرام، یہ عیسیٰ پور کے اولیاء کرام، اور یہ سب سادات کرام ہیں، یہ سب سید ہیں. یہ اس شہر کو، اس ملک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ اولیاء کے ماننے والوں کا ملک ہے. مگر میں چٹاگانگ کو صرف اولیاء کے شہر نہیں کہتا ہوں، میں چٹاگانگ کو مدینۃ الاولیاء کہتا ہوں. حضرت مولانا طیب شاہ صاحب نے دین و سنت کی یہاں خدمت انجام دی. اللہ تعالی ان کی قبر انور پر رحمت و نور کی برسات کو نزول فرمائے، اور ان کو دین و سنیت اور مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کی جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد آپ کے اس شہر میں حضرت مولانا سید الیاس قادری برکاتی رضوی نے دین و سنیت کی اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت انجام دی. اور جو پیغام مدینے سے چلا تھا، بغداد ہوتا ہوا، اجمیر ہوتا ہوا بریلی گیا. بریلی سے اس پیغام کو حضرت طیب شاہ صاحب نے آپ کے ملک میں عام کیا. مولانا الیاس نے مسلک کی خدمت فرمائی، اور آج آپ کے اس محفل پاک کے روح رواں صوفی میزان الرحمان صاحب مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کے بچوں کو، اور پھر ان کے بچوں کو بھی مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس ملک کو شاد اور آباد رکھے، اور یہاں سے دین و سنیت کا، مسلک اہل سنت و جماعت کا اور مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہراتا رہے. اور جو مدارس اہل سنت یہاں قائم ہیں، وہ چاہے حضرت سید احمد اللہ شاہ صاحب نے قائم فرمائے ہوں، یا حضرت سید طیب علی شاہ صاحب نے قائم فرمائے ہوں، یا طاہر شاہ صاحب نے قائم فرمائے ہوں، یا کسی بھی سنی عالم نے مدارس اسلامیہ قائم فرمائے ہوں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام مدارس اسلامیہ کے طلباء کو علم نافع عطا فرمائے. آمین آمین. اور سب کو دین و سنیت کا اور مسلک اہل سنت و جماعت کا اور مسلک اعلی حضرت کا سچا پکا مبلغ اور خادم بنا دے. آمین آمین. اور جو مدارس اسلامیہ کے علماء ہیں، اللہ تبارک تعالی
ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان علماء نے اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر بنگلہ دیش کے طلباء کو عالم بنا دیا ہے۔ اور میں حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب کا آج محترم صوفی میزان الرحمان صاحب کی سرپرستی میں حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ قرآن ہے، اس کا بنگلہ ترجمہ کر کے بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر انہوں نے احسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کے ناظم اجلاس جو پہلے احمدیہ سنیہ کے مدرس بھی ہوا کرتے تھے، ناظم اجلاس بہت دور کھڑے ہیں، مولانا ظفر اللہ صاحب اب تو یہ پروفیسر ہو گئے ہیں۔ جو ناظم اجلاس ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ جلسہ کیسے چلے گا۔ کوڈ ورڈ بہت لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، کوڈ ورڈ بولا کرتے ہیں لوگ، مگر انہوں نے کیا کوڈ ورڈ بول دیا وہ میں نے سمجھ لیا، آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ زور سے بولو، آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ ایک وکیل کے پاس کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، وہ کوڈ ورڈ بولتا ہے اور کوڈ ورڈ میں وہ جج سے کیس جیت لیا کرتا ہے۔ ایک انجینئر کے پاس بھی کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، وہ کوڈ ورڈ بولتا ہے اور کوڈ ورڈ میں وہ برج بنانے کا ٹھیکہ بھی لے کے آتا ہے، ڈائریکٹریٹ سے سیکریٹریٹ سے، مگر برج کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہیں کہیں کہ لوگ جو انجینئر ہیں وہ سڑک بنانے کا ٹھیکہ لے کر آتے ہیں، جب سڑکوں پہ گڈھے نہیں ہوتے ہیں، جب سڑکوں میں گڈھے نہیں ہوتے ہیں، گڈھوں میں سڑکیں ہو جاتی ہیں، تب وہ ان کو ٹھیکہ مل جاتا ہے روڈ بنانے کا، اور روڈ کاغذ پہ بنتا ہے، کاغذ پہ بگڑتا ہے، النصف لی والنصف لک، آدھا میرا آدھا تیرا، کوڈ ورڈ بولا اور روڈ بنانے کا ٹھیکہ لے کر آ گئے۔ تو ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ میں سب کے کوڈ ورڈ کہاں بتاؤں؟ ایک مفتی بھی کوڈ ورڈ رکھتا ہے، ایک مولوی بھی کوڈ ورڈ رکھتا ہے۔ اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، مقررین کے پاس کیا کوڈ ورڈ ہوتے ہیں میں وہ بتا دوں آپ کو کہ مقرر کے پاس کوڈ ورڈ کیا ہوتے ہیں، مگر وہ کوڈ ورڈ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، مگر مولانا ظفر اللہ سے میں نے آج ایک نیا کوڈ ورڈ سیکھ لیا، ایک نیا کوڈ ورڈ سیکھنے کو ملا آج۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی، ناظم اجلاس نے دور سے کہا جزاک اللہ۔ کیا مطلب؟ زور سے بول دو، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر ناظم اجلاس سے پوچھئے کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ یہ کوڈ ورڈ بول رہے ہیں، کوڈ ورڈ، اور یہ کوڈ ورڈ میں کہہ رہے ہیں وقت کافی ہو گیا، مائک چھوڑ دیجئے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی، تو مفتی عبد المنان صاحب نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سے آپ پوچھئے کیا اس کا یہی مطلب ہے؟ یہ کوڈ ورڈ بول رہے ہیں، کوڈ ورڈ، یہ کوڈ ورڈ میں کہہ رہے ہیں وقت کافی ہو گیا ہے، مجمع بہت پریشان ہو رہا ہے، اب تقریر بند کر دیجئے۔ تو دنیا کا ہر انسان اپنے پاس کچھ نہ کچھ کوڈ ورڈ ضرور رکھتا ہے، کوڈ ورڈ بولا کرتا ہے، مگر آج شہدائے کربلا محفل کے دوسرے اجلاس میں، آج کے اجلاس کے ناظم اجلاس مولانا ظفر اللہ صاحب نے ایک نیا کوڈ ورڈ دے دیا۔ تو معافی مانگتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو سب کے پاس کچھ نہ کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو اشارے میں کوڈ ورڈ بیان کر دیتے ہیں، ان کے تو اشارے ایسے ہیں، جب اشاروں میں یہ اتنا بڑا کام کر لیتے ہیں تو کوڈ ورڈ بول کے کتنا بڑا کام کرتے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور جیسے یہ دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مزید خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین یا ملائکتو کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وانتم الدونی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکتو کلکم بامر اللہ وان تغیثونی وتعینونی وانتم الدونی فی مرادی ومقصودی واحفظ الی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبانی واصدقانی وما احاطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرہ ومن نحوساتهم ونحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرت والعطارد والقمر والرأس والذنب والاقلیل ومن شر كل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وساکت ومتحرک وساکن وحامت وشامت ولامت وذکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر البر والبحر اجمعین واعلموا ابصارهم واقبضوا لسانهم وایدیهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وَأَعْطُونِي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا طَاهِرًا وَجَلَّبْتُكُمْ لِجَلْبِ الْقُلُوبِ الْخَلْقِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَيَّ بِالْمُوَدَّةِ وَالْمُحَبَّةِ وَانْصُرُونِي نُصْرَةً عَلَى سَائِرِ الْأَعْدَاءِ وَاخْبِرُونِي مَا فِي الْحَوَادِثِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ قَبْلَ الْوَقْتِ الْوُقُوعِ وَمَا أَطْلَبُوا مِنْ أَخْبَارِ الْعَالَمِ الْعَجَلِ الساعة الوحا بحق سید الابرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وولدہ الشریف السید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان ابن داود علیہ السلام وبحق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ گرد مسجد جمعیت الفلاح حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ مسلمانان بنگلہ دیش حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طلباء و گرد جملہ علماء و گرد میزان الرحمن و گرد جملہ آل و اولاد میزان الرحمن حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی۔ لخمسة اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر۔ آمین آمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں جو آئے عقیدت کے ساتھ، جو آ کر چلے گئے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین،
اس محفل پاک کے جملہ بانیان بالخصوص صوفی میزان الرحمان اور ان کے تمام رفقا اور جملہ حاضرین، جملہ خواتین، جملہ مریدین الہ العالمین، میں سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب خدا اور رسول کو سپرد کرتا ہوں۔ الہ العالمین سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اور سب کو جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مالک و مولا عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور قبرستان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین آج وہ اسلام جس اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے معرکہ کربلا رونما ہوا تھا، اے پروردگار عالم وہ اسلام جس اسلام کی حفاظت کے لیے، جس اسلام کی ترقی کے لیے حضرت سیدنا علی اکبر کی 18 سال کی جوانی دی گئی تھی، اے مالک مولا وہ اسلام جس اسلام کی ترقی و بقا کے لیے حضرت عباس علمبردار کے بازو دیے گئے تھے، اے پروردگار وہ اسلام جس اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے حضرت علی اصغر کا لہو پیش کیا گیا تھا، اے مالک مولا وہ اسلام جس اسلام کی ترقی کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش فرمائی تھی، اپنا لہو پیش فرمایا تھا، اپنا لہو اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے شجر طیبہ کی جڑوں میں اپنا خون دے کر شجر اسلام کو نکھار دیا تھا۔ اے مالک مولا وہ اسلام جس اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کو وقف فرما دیا تھا، وہ اسلام جس اسلام کی ترقی کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کی رعنائیوں کو قربان کر دیا تھا، وہ اسلام جس اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ساری زندگی ادیان باطلا، فرقہ باطلا، گستاخان اولیاء، گستاخان خدا اور غداران رسول سے بچنے کے لیے کتابیں تصنیف فرماتے رہے، وہ اسلام جس اسلام کی ترقی کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی بزرگی میں، اپنی پیری میں، اپنے بڑھاپے کو نہ دیکھتے ہوئے سارے ہندوستان کا سفر کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی، وہ اسلام آج اس اسلام پر باغیان اسلام، دشمنان اسلام، غداران اسلام، باغیان اسلام آج اسی اسلام پر حملے کر رہے ہیں، پے در پے حملے کر رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کے غلام، یہ گوری چمڑی کے غلام آج مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے پر حملے کر رہے ہیں۔ اے مالک مولا ہمارے اسلام کو حملوں سے بچا دے، بغاوتوں سے بچا دے، شقاوتوں سے بچا دے، اسلام کا بول بالا فرما دے اور اسلام کے مقابلے میں باطل کا منہ کالا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہم میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں اپنے رسول کی وفاداری میں زندگی عطا فرما اور رسول ہی کی وفاداری میں موت عطا فرما، کلمہ شہادت پر زندگی عطا فرما اور کلمہ شہادت پر موت عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہمارا سینہ خوف اور خشیت الہی کا گنجینہ بنا دے۔ اے مالک مولا ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین آج چٹاگانگ میں مدینۃ الاولیاء کی سرزمین پر مسجد بیت الفلاح کے صحن میں اور شہدائے کربلا کی محفل کے اختتام کے موقع پر یہ غلامان اولیاء، یہ عاشقان مصطفیٰ، یہ غلامان اولیاء تیری بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھ اور اپنے خالی دامن پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مالک مولا ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے پروردگار عالم ایک دور ایسا تھا کہ جب ہم نے تیری بارگاہ میں
دامن پھیلا کر تجھ سے کچھ مانگا نہیں تھا۔ اے اللہ، ایک دور ایسا بھی تھا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے کچھ مانگا نہیں تھا، تجھ سے کچھ طلب نہیں کیا تھا۔ اے اللہ، تیری شان یہ ہے کہ جب ہم نے تیرے آگے دامن نہیں پھیلایا، جب ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے کچھ نہیں مانگا، تب تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اے اللہ، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں رہ کر ہم نے تیرے آگے دامن پھیلا کر تجھ سے زندگی نہیں مانگی تھی۔ اے اللہ، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں رہ کر ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے رزق طلب نہیں کیا تھا۔ اے اللہ، تیری شان یہ ہے کہ تو نے بن مانگے ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ، تیری شان یہ ہے کہ تو نے بن مانگے ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم فرما دیا تھا۔ اے اللہ، جب ہم نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تب تو نے ہمیں زندگی دے دی، جب ہم نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تب تو نے ہماری آنکھوں میں نور دے دیا، جب ہم نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تب تو نے ہمارے کانوں میں قوت سماعت عطا فرما دی۔ یہ تمام برکتیں، یہ تمام دولتیں، یہ تمام رحمتیں، یہ تمام نعمتیں اے مالک و مولا تو نے اپنے بندوں کو بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ، تیری شان یہ ہے کہ تو اپنے بندوں کو بن مانگے دے دیتا ہے۔ اے اللہ، جب تو بن مانگے دیتا ہے تو کیا آج مانگنے پر نہیں دے گا؟ اے اللہ، تو بن مانگے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ تو علیم ما فی الصدور ہے، تو حی و قیوم ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اپنے بندوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ، ان آنے والے سنیوں نے، ان آنے والے غلامان اولیاء نے تیرے مقرب بندے حضرت امام حسین کی محفل میں آئے۔ الہ العالمین، انہوں نے تیرے رسول کی آل کی محفل کو اپنے وجود سے رونق دے دی۔ اے اللہ، انہوں نے تو اپنے وجود سے امام حسین کی محفل کو رونق دی ہے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے، تو اپنے کرم سے، تو اپنے عدل سے ان کی زندگیوں میں رونق عطا فرما دے، ان کے گھروں میں رونق عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں رونق عطا فرما دے، ان کی تجارت میں رونق عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وطب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسر بقائها بعدد معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ دل ما را کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین سلام قول من رب الرحیم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ بغدادی، الہی خیر گردانی بحق شاہ سنجری، الہی خیر گردانی بحق شاہان بریلی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔